السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد، فقد قال اللہ عز وجل فی محکم التنزیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم ایک اہم موضوع کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ وہ موضوع کسی بھی عمل کو حقیر نہ سمجھو۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اعمال صالحہ کی بجاوری میں ہی اخروی زندگی کی کامیابی کا راز پنہا ہے، اور کبھی بھی کسی عمل کو حقیر نہ جانو، چاہے وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ بسا اوقات ایک چھوٹا عمل جو آپ کی نظر میں حقیر ہو، مگر کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی وہی ادا، وہی عمل پسند آ جائے، اور وہی عمل آپ کی، ہم سب کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ لیکن ہر عمل کو، چاہے وہ آپ کی نظر میں حقیر ہی کیوں نہ ہو، صدق کے دل سے خالص اللہ کے لیے سر انجام دیا جائے، ورنہ بڑا سا بڑا عمل بھی رائگاں و برباد ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ اعمال میں اخلاص ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ نیکی کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام ہو، وہ معمولی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 215 کے اندر ارشاد فرمایا، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور تم جو بھلائی بھی کرو، اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزلزال کے اندر آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی بھلائی کرے، وہ اسے دیکھ لے گا۔ حدیث کے راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو ہرگز حقیر نہ جانو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، خواہ یہ تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ خوشباش چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر کتاب البر والصلہ میں حدیث نمبر 2626 کے اندر نقل فرمایا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ملتے وقت، کسی سے بھی ملاقات کے وقت چہرے پر بشاشت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی نیکی ہے جسے کرنے کی مومن کو چاہت رکھنی چاہیے، اور اس عمل کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس سے مومن مسلمان کی، مومن بھائی کے ساتھ باہمی اخوت و محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس سے وہ خوش ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا اسے دلی سکون پہنچاتا ہے، اور یہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ حدیث کے راوی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ان رجلا مات فقیل له
ما عملت فإما ذكر أو ذكر قال إني كنت أتجوز في السكة والنقد وأنظر المعسر فغفر الله له. قال أبو مسعود أنا قد سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص مر گیا تو اس سے پوچھا گیا تم نے کیا عمل کیا ہے، تو اس کو یا تو یاد آیا یا یاد دلایا گیا. اس نے کہا میں سکہ اور نقد کو کھوٹ کے باوجود لے لیتا تھا اور تنگ دست کو مہلت دیا کرتا تھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بخش دیا. ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. یہ حدیث سنن ابن ماجہ کتاب الصدقات کے اندر باب انذار المعسر حدیث نمبر 2420 ہے. ایک دوسری حدیث جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، کہ میں نے جنت میں ایک آدمی کو چلتے پھرتے دیکھا، اس نے اس درخت کو کاٹ دیا تھا جو راستے کے درمیان تھا اور مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البر والصلہ میں باب ازالۃ الاذی عن الطریق حدیث نمبر 1914 کے اندر بیان فرمایا ہے. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا یا بلال حدثنی بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. اے بلال، اسلام لانے کے بعد تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس پر تمہیں بخشش کی زیادہ امید ہے، کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میں نے اس سے زیادہ امید افضل کوئی عمل تو نہیں کیا، اور نہ میں کسی ایسے عمل کو پاتا ہوں کہ دن یا رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر یعنی صحیح بخاری باب التہجد باللیل باب فضل الطہور باللیل والنہار حدیث نمبر 1149 کے اندر بیان فرمایا ہے. اور حدیث کے راوی ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بینما کلب یطیف برکیۃ قاد یقتلہ العطش اذ رأته بغی من بغایا بنی اسرائیل فنزعت موقعها فسقته فغفر لها به. کہ کتا ایک کنویں کے گرد گھوم رہا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ پیاس سے مر جائے گا. اتفاق سے کسی بدکار اسرائیلی عورت نے اس کتے کو دیکھ لیا اور اس زانیہ نے اپنا جوتا اتار کر کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پانی پلا دیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بات پر بخش دیا. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3467 کے اندر نقل فرمایا ہے. حدیث کے راوی سیدنا ابو جرئی جابر ابن سلیم الحجیمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فرمایا اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ انا قوم من اہل البادیۃ فعلمنا شیئا ينفعنا اللہ به قال لا تحقرن من المعروف شیئا. کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم دیہاتی لوگ ہیں، آپ ہمیں کوئی عمل سکھائے کہ اس عمل کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں نفع پہنچا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی کے کسی بھی عمل کو، کسی بھی کام کو ہرگز حقیر نہ سمجھو۔ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر مسند البصریین حدیث جابر بن سلیم حدیث نمبر 20,634 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ معروف کام دراصل اس کام کو کہا جاتا ہے، نیکی کا کام اس کام کو کہا جاتا ہے جو شرعی لحاظ سے پسندیدہ ہو۔ ایسا کام دیکھنے میں خواہ کتنا ہی چھوٹا اور معمولی کیوں نہ ہو، اسے حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عقل مند مومن کو چاہے کہ کسی بھی نیکی کے عمل کو حقیر نہ جانے، بسا اوقات چھوٹی سی نیکی اس کی بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔